اس کے بعد شدو سے بھرا ہے اپنے پیارے بھائی ایمینول صاحب کے لیے. بھائی صاحب کہاں گئے؟ ایمینول صاحب ادھر. بھائی اکرم صاحب کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور اس چرچ کی ساری انتظامیہ کے لیے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکوں. میں سکھانے کے لیے نہیں آیا، سیکھنے کے. میں نے کہا کہ مجھے موقع ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکوں. ہم یہاں پہ چونکہ ٹیچنگ سیشن ہے، بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیڈرز بھی ہیں. بائبل کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہم لیڈرز بھی ہیں. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی شاگرد ہوں. تو ہم سارے مل کے خدا کے پاک کلام کو سنیں گے اور سیکھیں گے. آمین آمین. میرا ایک سوال ہے آپ سے. سوال یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کیوں ہیں؟ دوسرا، آپ لیڈر کیوں ہیں؟ اگر میں شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں کیوں ہوں؟ اور اگر میں ٹیچر ہوں، میں استاد ہوں، میں لیڈر ہوں، تو میں کیوں؟ کوئی جواب ہے سر؟ کوئی جواب؟ کسی کے پاس جواب ہو تو بتا سکتے. آپ اسٹوڈنٹ کیوں ہیں؟ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ سیکھنے کے لیے. سیکھنے کے لیے ہیں. کیوں سیکھنے کے لیے ہیں؟ اور سکھانے کے لیے. آئیے سنیں. ہم یہاں پہ اس لیے ہیں، میں اسٹوڈنٹ اس لیے ہوں اور آپ اس لیے ہیں کیونکہ یہ خداوند کا بوجھ ہے، خداوند کا ویژن ہے. اور خداوند کا ویژن یہ ہے. آپ اسٹوڈنٹس ہیں، نوٹس لے لیجیے گا. اپنے نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے اور پینسل بھی ہونی چاہیے تاکہ نوٹس بھی لے لیجیے گا. تاکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، فلبدی بھی نکل جاتی ہیں، کچھ نوٹس پہ ہوتی ہیں، کچھ اوپر سے نکل جائیں گی، کچھ بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہو پاتی ہیں. اسی مہربانی کر کے نوٹس ضرور لیجیے گا. خدا کا ایک ویژن ہے. ہم سب کا ویژن ہوتا ہے نا، بوجھ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی میرا بوجھ ہے، میرا ویژن ہے، خدا نے مجھے ویژن دیتا ہے، خدا نے مجھے رویا دیتی ہے. تو خدا کا بھی ایک ویژن ہے. خدا کا بھی ایک ویژن ہے. اور ویژن ہے حبقوق کی کتاب چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 14. حبقوق کی کتاب، حبقوق کی کتاب ہے، چیپٹر 2 ہے، چیپٹر نمبر 14. ویژن یہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے، اس حوالے کے اندر لکھا ہے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے. اس ریفرنس کے اندر یہ لکھا ہے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، یہ زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہو جائے. بولیے میرے ساتھ. جس طرح سمندر، سمندر نہیں ہے، سمندر لفظ ہے، سمندر. جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، یہ زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہو جائے. یعنی کہ خدا چاہتا ہے کہ جتنی زمین ہے، جتنے زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر اور ساری فضا کے اوپر خدا کا جلال لائے. یہ خدا ان کا بوجھ ہے سر. اس لیے میں اور آپ یہاں پہ ہیں، اس لیے میں اور آپ یہاں پہ. آپ سنیے، جب خدا یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت پوری کر کے 3 سال یا 3.5 سال، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، زمینی خدمت پوری کر کے آسمان پہ گئے، تو فرشتوں نے ویلکم کیا. جو فرشتگان تھے اوپر آسمان پہ ویلکم کیا. انہوں نے کہا علی جناب آپ آگے، بڑا اچھا لگا. آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ کیا جو کام رب ذوالجلال نے، باپ نے آپ کو دیا تھا، وہ آپ نے پورا کر لیا؟ جو خدمت آپ کے ذمہ لگی تھی وہ آپ نے پوری کر لی؟ تو خدا ہم یسوع سے کھڑے تھے، ایسے سارے شاگرد تھے، فرشتے تھے. تو خدا ہم یسوع صاحب نے کھڑے تھے، تو خدا ہم یسوع سے نفی میں سر ہلایا. انہوں نے کیا، شاگرد فرشتے نے کیا، علی جناب جو پورا کر کے نہیں آئے، وہ پینڈنگ رہ گیا، کام پورا نہیں ہوا جو تارے ذمہ سی، کہ ساری دنیا نے جیل سنانی سی. تو پھر ہون کی کیتا جی؟ تستے آگے تو بغلوں نے کام کی دے سپرد کر دیتا ہے. ہونے کام کون کرے؟ خدا یسوع مسیح نے بولا
میں یہ کام شاگردوں کے ذمہ لگا ہے، اسٹوڈنٹس کے ذمہ لگا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو فرشتوں نے کہا ارے جناب آدھے کام ٹھیک نہیں، تسی اپنا کام انسان ذمہ لائے ہو، تو انسان تو وقت وقت بدل جاتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، دل کرتا ہے کام کرتا ہے، دل کرتا ہے کام نہیں کرتا، وہ تو انسان ہے۔ تو آپ نے یہ انسان کوئی اور آپشن ہے تو سب یہ بتائیں، آپ کے پاس کوئی آپشن اور ہے تو یہ بتائیے۔ تو خدا یسوع مسیح نے پھر نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں پرنم ہو گئی، آنسو آنے لگے۔ نفی میں سر نہیں، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ سمجھ آیا بیٹا؟ سنیے، اصل میں خدا یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ میرے کو اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہ میرے والا کام ہون شاگرد کرنے، میرے والا کام ہون اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے، میرے والا جڑا کام ہے، میرا بوجھ جڑا سی نا وہ میں شاگردوں کو دے آیا، جو میرے شاگرد جو میں نے چنے تھے میں نے ان کی ذمہ لگا دیا، وہ یہ کام کریں گے۔ تو اگر آج بھی آسمان پہ یہ بات ہو رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہو کہ سر کام ہو رہے ہیں، تو خدا یسوع سے یقیناً کہہ رہے ہوں گے ہو رہے ہیں، شاگرد لگے ہوئے، بہت سارے لیڈر بن کے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے اور تیار ہو رہے ہیں۔ چرچ کا نام کیسا؟ ناصری چرچ۔ ناصری چرچ کے اندر جا کے دیکھ لو، بہت سے لوگ تیار ہو رہے ہیں، ان کا بوجھ ویژن یہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور اپنے وقت پہ یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بیٹا، اگر میں آپ کو بیٹا کا لفظ یوز کروں تو مجھے معاف کیجیے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے جب ایک خادم کا اور کلیسیا کا رشتہ ہوتا ہے یا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہوتا ہے تو یہ باپ اور بیٹوں کا رشتہ ہوتا ہے، یہ باپ اور بچوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑی عمر بھی ہیں، آپ سارے بزرگ بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، لیکن میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میرے منہ سے نکل جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں صرف سکھانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انڈرسٹینڈ کیجیے، اس کا مطلب یہ ہوا میں اور آپ اس لیے یہاں پہ ہیں کہ ہمارے ذمہ کام لگایا گیا ہے، ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میرا جو عنوان ہے نا جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، چونکہ لیڈرز ہیں اور شاگرد ہیں اور سارے مل کے کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو ایک جو لیڈر ہے یا ایک وفادار جو خادم ہے، اس کے خدمت کا آغاز اور اس کے خدمت کا اینڈ، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں سے وہ شروع کرتا ہے یا کرتی ہے، اور کیا وہ ٹھیک ہے، یہ جہاں پہ جا کے اسے ختم کرنا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے جب اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے یا کرتی ہے تو کیا وہی انف ہے، یہ جس پوائنٹ پہ جا کے اس نے اس کو اینڈ کرنا ہے یہ انف؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے، مکاشفہ کی کتاب چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 10، یہاں پہ اس ریفرنس سے لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے۔ کب تک؟ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آپ لیڈر ہیں، آپ پاسبان ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ نے کام شروع کر دیا یا کرنے لگے، یہ آپ کا نقطہ سٹارٹ ہے جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور ایک وقت وہ آنا ہے جہاں پہ آپ نے اینڈ کرنا ہے۔ لیکن بہت دفعہ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے، زمانے کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ لوگ اپنا کام پورا نہیں کرتے۔ جے رابرٹ کلنٹن، نوٹ کر لیجیے گا، مصنف ہے بہت بڑا، جے رابرٹ کلنٹن، جے رابرٹ کلنٹن یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر لیڈرز کے متعلق یہ کہتا ہے کہ 70% لوگ لیڈرز اپنا کام پورا نہیں کرتے، 70% لوگ اینڈ تک نہیں جاتے۔ وہ خدمت شروع تو کرتے ہیں، وہ کام شروع تو کرتے ہیں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، لیکن وہ اینڈ تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ اس بندے کی تحقیق یہ کہتی ہے 70% لوگ
تو تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے 50% نہیں، اس سے کہیں زیادہ 70%، تو میں کس میں شامل ہوں؟ سر میں نے شروع تو کر دیا، یا میں کرنے جا رہا ہوں یا میں کروں گی۔ سیکھنے کے بعد ہم یہ کریں گے نا، آپ ایسے بہت سے لوگ خدمت کر رہے ہوں گے یا بہتوں نے بھی کر رہی ہیں، تو میں کس میں آتا ہوں؟ میں 70% میں آؤں گا یا میں 30% میں آؤں گا؟ تو یہ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اور جو نہیں چھوڑتے وہ کیوں اس کو جائے رکھتے ہیں؟ میں 2 کریکٹر کی بات کروں گا خدا کے پاک کلام میں سے، 2 کریکٹر سے، تاکہ ہم سیکھ پائیں، آسانی سے میں سمجھ آ پائے۔ 2 کردار، ایک کا نام ہے خدا کے پاک کلام میں سے مقدس سلیمان، نوٹ کیجئے گا۔ مقدس سلیمان نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا نا تو بڑا زبردست تھا، بہت ونڈرفل آغاز، سٹارٹ بڑا زبردست، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، کرنا چاہیے، کبھی کبھی لوگوں کو دیکھ کے جذبہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی روح القدس قائلیت کا روح دیتا ہے کہ کرنا چاہیے، ہر طرح سے کسی نہ کسی انداز سے، لیکن ہوتا ہے۔ مقدس سلیمان، سلاطین کی پہلی کتاب چیپٹر نمبر 3، بیٹا لکھتے جائیے گا۔ آیت نمبر 3، سلاطین کی پہلی کتاب ہے، چیپٹر نمبر 3 ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ پڑھنا اپنے گھر جا کے، کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا تو میں نے اس کو ایسے ہی آپ تک باتیں پہنچانی ہیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ پڑھنا اپنے گھر، نوٹس اپنے گھر تک بنانے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے خدا کے پاک کلام کے اندر کہ سلیمان جو ہے وہ خدا سے بڑا پیار کرتا تھا، خدا سے بڑی محبت کرتا ہے، جیسا اس کا دل اس کے باپ کا دل اس کے باپ سے بڑا خالص تھا نا، مخلص تھا، تو لکھا سلیمان کا دل بھی ایسے خالص تھا، بڑا مخلص ہے، پیار بڑا کرتا ہے خدا۔ اس لیے ایک ٹائم کے اندر 1000 قربانیاں چڑھائیں گے، اور جباؤن کے علاقے کے اندر جب یہ قربانی چڑھا چکا ہے تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ رات کو سپنے میں، خواب میں خدا آ گیا، یہ بندہ سویا ہوا ہے اور خدا آ گیا، اور سپنے میں خدا نے آ کے اس سے یہ پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ یا تیرا دل بڑا خالص ہے، ابھی سر بتا رہے تھے کہ مخلص ہونا، خالص ہونا، حلیم ہونا، دستیاب ہونا بڑی ضروری بات ہے۔ تو یہ بندہ دستیاب تھا، مخلص تھا، خالص تھا، دل بھی بڑا جڑا ہے خدا کے نام۔ تو خدا سپنے چ آ گیا تو خدا نے آ کے آخیا دس میں تیرے واسطے کی کروں؟ یا تو بندہ بڑا خالص ہے، تو شاگرد بڑا زبردست ہے، تیرے کو سیکھنے کی تڑپ ہے، تیرے اندر ایسا جذبہ ہے، اور اب میں تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ جب یہ بات ہوئی تو سلیمان نے 6، 7، 8 آیات آگے جب پڑھ لیجئے کلام کے اندر لکھے، سے کہا خداوند میں تیرے چھوٹا بچہ ہوں، مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں ہے، اتنا بڑا کام تو نے مجھے دے دیا، اتنی بڑی کلیسیا تو نے مجھے دے دی ہے۔ کلیسیا کون سی؟ وہ ایسے میں بتا رہا تھا کہ مجھے اتنے سارے لوگ تو نے دیے، میں بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا ہوں، اور ہوں میں چھوٹا سا، تو خدا تیرا کرم میرے لیے بہت ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، آیت نمبر 9، تیسرے باب کی آیت نمبر 9، اس سے کہا ایک چیز ہے، اگر تو کچھ کرنا ہی چاہنا ہے نا تو پھر میرے پاس سے پتہ کی کر، مجھے حکمت والا دل دے دے۔ کون سا دل دے دے؟ کون سے بیٹا؟ حکمت والا، دانائی والا عاقل دل مجھے دے دے، مجھے یہ بس چاہیے تاکہ میں تیری قوم کو لیڈ کر سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم لیڈرز ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب کبھی ضرورت پڑے ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت ہے، خدا میں نے حکمت والا دل دے دے، میں تو پاس بند بنایا، میں مبشر ہوں، میں کوائر ہوں، میں ساتھ بجانا، میں لیڈ کرنا، تو خدا مجھے حکمت والا دل بھی دے۔ اب میں نے چلنا کیسے، میں نے تیرا کام کرنا کیسے، اس کے بغیر نہیں میں کر سکتا۔ اسے یہ مانگ لیا، خدا بڑا خوش ہوا۔ آیت 12، خدا نے کہا بڑی اچھی بات ہے، تو نے حکمت مانگی ہے، دنائی مانگی ہے، لے پھر تیرے تو پہلو جنہیں آئے نے تو تیرے تو بعد بھی جنہیں ہونا ہے، یہو جی عقل حکمت میں کسی اور نے دینی، صرف تیرے واسطے۔ لیکن چونکہ تو نے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، یہ تجھے میں نے فری میں دیا، گفٹ دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، بائی ون گیٹ ون فری، بائی ون گیٹ ون، کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ ایک خریدو ایک فری۔ آپ کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ جوتے کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ گروسری کی جگہ پہ جاتے ہیں، تو یہ پیکج میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یہاں پہ یہی والا پیکج خدا دے رہا ہے سر، اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تو نے نہیں مانگا، یہ میں تجھے فری میں دے دیتا ہوں۔ بہت دفعہ ہم بینگ اے لیڈر
being a cliche leader, being a students, ہم ان ساری چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جن کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے، جن کے پیچھے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے اس کو دے دیا، یہ بڑا زبردست بادشاہ بن گیا، کام کرنا شروع کیا. یہاں سے اس کا سٹارٹ ہے سر، خدمت کا آغاز ہے، اور خدمت کا آغاز بڑا زبردست ہے، بڑا فروٹفل ہے، بڑا پاورفل ہے، اور یہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن خداوند اس سے خوش نہیں ہوتا صرف بیٹا کہ آج آپ ڈگری لے رہے ہو، آج آپ پڑھ رہے ہو، آج بڑا جوش ہے، بڑا جذبہ ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہو. خدا اس سے صرف خوش نہیں ہے، نہ اسے خوش ہونا ہے، بلکہ خدا اس سے خوش ہے کہ آپ اینڈ تک جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ نے شروع کیا ہے، اینڈ تک اس کو کرو. اس کو ڈراپ نہ کر دینا کہیں، اس کو چھوڑ نہ دینا کہیں. خداوند کی مرضی یہ ہے. صرف آغاز، اس کا آغاز بڑا اچھا تھا، آغاز اس کا پیسہ بڑا زبردست ہے، سٹارٹ اس کا بڑا زبردست ہے. لیکن خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے، سلاطین کی پہلی کتاب چیپٹر نمبر 11، چیپٹر نمبر 11 3 4 6 سلاطین کی کتاب چیپٹر نمبر 11. جب یہ بادشاہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، عقل، حکمت، خرد کا روح، سب کچھ خدا نے اس کو دے دیا. تب یہ دستیاب تھا. سر نے کہا تو دستیاب ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، فروتن ہونا چاہیے، پیار کرنے والا ہونا چاہیے، سب کچھ تھا. لیکن جب اس کو یہ سب کچھ مل گیا، جب بہت دفعہ ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، جو کچھ ہم مانگتے ہیں، جو کچھ ہمیں نیڈ ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں، کئی دفعہ سے پڑھے بھول جاتے ہیں، ہم لائن ہی بھول جاتے ہیں، میرا رستہ کیا ہے، میں نے جانا کیا ہے، اور ہم وہ کرنا شروع کر جو میں نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ لکھا ہے مگر سلیمان جو حکمت کا باس ہے، عقل بڑی ہے، دانش بڑی ہے، ذہین بہت ہے، تو اس نے پتہ کیا کیا؟ کلام کے اندر لکھا ہے اس نے بہت ساری خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں. آیت نمبر 3. کتنی شادی کی؟ کتنے پتہ ہے؟ کتنی شادی 300 تھی. جی کسی کو پتہ ہے؟ 1000 کے قریب میں، پوریاں 1000 تھا. 700 شہزادیاں، 300 حرمے. آیت نمبر 3، آیت نمبر 4. خدا نے یہ نہیں کہا تھا، ابھی تو صحیح حکمت مانگی، دنائی مانگی تھی، لیکن سر یہ اینڈ وہاں پہ جا کے جب پیک تھا، تب جا کے یہ ٹیمپو توڑ بیٹھا، لوز کر گیا. کلام کے اندر لکھے سے بہت ساری شادی کر لی، اور ایسی خواتین کو اس نے دوسری قوم میں سے لوگوں کو اور خواتین کو لیا، ان کے ساتھ اس نے شادیاں کر لی، اور یہ سب کچھ کرنے لگا. آج یہ لکھا بیٹا، آپ مجھ سے پوچھیے کیا سوال ہے؟ شادیاں کی ایک ذات تھی، 300 اس کی شہزادیاں تھیں، 300 اس کی حرمیں تھیں، تو 1000 شادیاں، 1000 بیویاں. نوٹ کے لیجیے. اور یہ سارا کچھ وہ تھا جو خدا کے پلان میں نہیں تھا سر، جو خدا کے منصوبے میں نہیں تھا سر. ہم بہت سارا کچھ وہ کرتے ہیں جو خدا کے منصوبے میں ہوتا ہی نہیں. ہم بہت سارا کچھ وہ کرتے ہیں جو خدا نہیں چاہتا. شروع کر لینا کوئی بڑی گل نہیں ہے، خدمت شروع کر لینا کوئی بڑی گل نہیں ہے سر، بائبل کا اسٹوڈنٹ ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں ہے سر، اس کو سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے سر. بڑی بات یہ ہے کہ آپ سیکھ کے اس کو اینڈ تک پہنچائیں، ہم آخر تک لے کے جائیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے. اور آیت نمبر 6 کے اندر لکھا ہے آگے جا کے، اور کہ 9 کے اندر شاید آیت لکھا ہے، اس کا دل خدا کے ساتھ ویسے خالص نہ رہا، مخلص نہ رہا جیسے تھا. یعنی کہ ڈراپ کر کے چھوڑ گیا. کہ سٹارٹ تو کیا، اینڈ نہیں کیتا، اینڈ نہیں کر سکا. آئیے چند وجوہات لکھ لیجیے گا جلدی سے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اس کو ڈراپ کر جاتے ہیں اور ان تک نہیں پہنچتے. نمبر 1، جلد سے 4 بڑی بلاؤں کا ذکر کرنے لگا. بلا تو پتہ ہے، بلا کیوں کہتے ہیں؟ آفت جڑی سب کو تباہ کر دیں دی، جو کچھ نہیں چھوڑتی سر. بلا آ جائے نا، بلا آ جائے، آفت آ جائے تو تباہی بربادی پھیر دیتی ہے. تو میں اس کو آفت کا نام دے رہا ہوں، بلا کا نام دے رہا ہوں. 4 بڑی بلائیں. نمبر 1، نمبر 1 کی نمبر 1 آپ لکھیں، نمبر 1 لکھیے. یہ ہے وہ چیز ہے جیسے بس سڑا گزارا ہی نہیں، اور یہ ہے پیسہ، منی، پیسہ. منی، یہ سب سے بڑی بلا اور سب سے بڑی آفت ہے.
جبکہ یہ ایک برکت ہے. اصل کے اندر یہ خدا کی طرف سے برکت ہے, دولت خدا کی طرف سے برکت ہے. لیکن مقدس پول رسول تیموتھیوس کے نام خط, دوسرا خط ہے یہ, اس کا 6واں باب ہے اور آیت نمبر 10. مقدس تیموتھیوس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. زر کی دوست, زر کیا ہے؟ زر ہے دولت, شہرت, روپیہ پیسہ, بینک بیلنس, میں بڑا بندہ بن جاواں, کچھ ایسا ہو جائے جتوں مرضی آوے, پیسہ آنا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے, جو کچھ مرضی ہو جائے. زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے بیٹا, بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. جبکہ بائبل مقدس جو ہے وہ دولت کے خلاف نہیں ہے, دولت کے خلاف نہیں. متی کی انجیل چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 33 خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو, پھر یہ سب کچھ تجھے میں مل جائے گا. کن مل جائے گا؟ جو تلاش کرے گا, جو راست بازی کو تلاش کرے. یہ تو خدا کا سادہ سا بات ہے بھائی, تو خدا کی بادشاہی کی تلاش کر, اس کی راست بازی کی تلاش کر, سب کچھ میں اس کو دوں گا. یہ ہمیں ملنا ہے. لیکن ہم نے خدا کی بادشاہت کو چھوڑ کے, خدا کے کاموں کو بہت دفعہ چھوڑ کے, خدا کے بہت عجیب کاموں کو چھوڑ کے, خدا کے کلام کو چھوڑ کے ہم ایک چیز کے پیچھے بھاگ پڑے, اور وہ ہے دولت. پر دولت کس طریقے میں آ جائے تو ہمیں جو مرضی بعد میں کی جائے گی. میں بھائی گیل جب گھر بیٹھتے تو ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم بہت دفعہ اپنے نشان سے اتر نہیں جاتے. ہمیں سمجھ, ہم بابلے ہو جاتے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ یہ بہت بڑی بلا ہے, اور اس کا جواب یہ ہے, اس کا حل یہ ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں. وائس کی کتاب ہے, چیپٹر نمبر 2 ہے, آیت نمبر 4. وائس کی کتاب 4 نمبر سے لے کے 8 نمبر آیت ہے, جن سے بائبل مقدس کس کے پاس جلدی سے نکالنے پڑے تھے. جلدی کے جو تیز پڑھ سکتے جلدی سے نکالنے پڑے. بائبل مقدس کے پاس ہے وائس کی کتاب, یہ میں نے لکھ دیا سامنے, 2 نمبر باب ہے, یہ 4 ایسے پڑھنا پڑھیے گا. پڑھے ساتھ پڑھے مائک سوری. جب میں ادھر ہوتا ہوں آپ کو میری آواز آتی ہے؟ آپ کو آواز آتی ہے بھائی؟ آپ کو آواز آتی ہے؟ آتی ہے اور نہیں آتی. اچھا جی بیٹا, جی بیٹا, نہیں اس کے بغیر پڑھیں گے, میں پڑھیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہی حکمت کا باسی سلیمان کہہ رہا ہے, میں نے بڑے بڑے کام کیے. آگے بیٹھو. میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی. بھائی پیسہ کیسے سے بنائی ہے نا. جی آگے بیٹھو. اور میں نے اپنے لیے پاکستان باغ لگائے, بہت سارا کچھ میں نے کیا. آگے بیٹھا. میں نے اپنے لیے بغیچے اور باغ. آگے بیٹھا. ہر قسم کے میوہ دار درخت اس میں لگائے. جی آگے. میں نے اپنے لیے تالاب بنائے. میں نے تالاب بنائے, شوق میں کو. جی آگے. کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا دریا. جی آگے. میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا. کیسے, کیوں خریدا؟ پیسہ تھا بھائی, دھن دولت ہے. میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا. آگے بیٹا. اور نوکر چاکر میرے گھر میں, نوکر چاکر میرے گھر میں ہیں. آگے بیٹا. اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے, جی, میں نے ان سے کہیں زیادہ گائے بیل بھیڑ بکریوں کا مالک تھا. آگے. میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور سکوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا. آگے. میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا. میں نے گانے والوں, شکریہ بیٹا بیٹھیے. میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ لیڈر کہہ رہا ہے. سر یہ لیڈر کہہ رہا ہے, خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے. یہ لائن سے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. 3 کتابیں لکھی ہیں اس بندے نے. مقدس سلیمان نے 3 کتابیں لکھی ہیں. 3 کتابیں لکھی ہیں. یہ جو وائس کی کتاب ہے نا, یہ اس نے بالکل اپنی دھیڑ عمر جب بالکل اینڈ ہو گیا نا, بزرگ ہو گیا ہے, اینڈ ہے, یہ اس ایج کے اندر جا کے اس نے لکھی ہے. اس ایج کے اندر غزل و غزلات اس نے اپنی جوانی کے یام میں لکھی ہے. انسان کی کتاب جب یہ مڈل کی ایج کے اندر آیا تھا تب اس نے جا کے لکھی ہے. اور یہاں بھی یہ رزلٹ نکالا کہ میں نے کیا کیا ہے.
یہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائیوں بیٹیوں مجھ سے یہ کچھ ہوتا رہا ہے، میں یہ کچھ کرتا رہا ہوں، یہ رزلٹ دے رہا ہے، اپنی خدمت کا اپنے کام کا رزلٹ دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ سب کچھ پیسے سے ہوا۔ چلے نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، اگلی چیز لکھیے۔ جنسی تعلقات، جنسی تعلقات، جنسی تعلقات، اور یہ بھی خدا کی طرف سے ایک برکت ہے۔ جائز ازدواجی رشتہ، جائز ازدواجی تعلقات، یہ خدا کی طرف سے ایک برکت ہے، لیکن جب ہم اس کو غلط یوز کرتے ہیں، ٹھیک استعمال نہیں کرتے، پھر یہ ہمارے لیے کرس بن جاتی ہے، یہ ہمارے لیے لعنت بن جاتی ہے، اور بائبل قسم مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے۔ نوٹ کیجیے گا جلد سے۔ امثال کی کتاب ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، آیت نمبر 18۔ امثال کی کتاب چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 18 لکھے، اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پتال کو جاتی ہیں۔ کس کی؟ ان لوگوں کی، ان اپوزٹ سیکس کی جو آپ کو اس کے اندر انوالو کر دیتی ہیں یا کر دیتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ خدا کا کلام بتا رہا ہے، یہ بائبل قسم بتا رہی ہے کہ یہ آپ کہاں لے جاتی ہیں، یہ موت کے ذرائع میں لے جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لیڈرز بھی، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، بہت سارے لیڈرز، بہت سارے لوگ جو خدا کے خادم ہونے کے باوجود، خدا کے ساتھ چلنے کے باوجود، اس جیسے گھنونے جو ہے نا اس کے اندر وہ انوالو ہوئے ہو رہے آپ کے سامنے، بہت سے لوگ اس طرح کے، اور یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ آپ کو بریک کر دیتی ہیں سر، یہ آپ کو اینڈ پہ نہیں جانے دیتی، جہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے، جو آپ کا نشان ہے وہاں سے آپ کو ہٹا دیتی ہیں، یہ وہاں سے آپ کو ہٹا دیتی ہے۔ ایک اور ریفرنس نوٹ کیجیے، افسیوں کی کتاب ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے، آیت نمبر 3۔ افسیوں کی کتاب چیپٹر 5 آیت نمبر 3 لکھے، تم میں حرام کاری اور ناپاکی کا ذکر تک نہ ہو، تم میں حرام کاری اور ناپاکی کا ذکر تک نہ ہو، کرنا تو دور دی گل ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں، سوری، افسیوں 5 باب 3 آیت۔ کلام یہ کہتا ہے بیٹا کہ اس کا تمہاری زندگی میں ذکر تک نہ ہو، اور ہم کئی دفعہ ہم سر سے لے کے پاؤں کے ٹنگے تک اس میں ڈوبے ہوئے، اور کہنے کو میں خادم ہوں، کہنے کو میں لیڈر، کہنے کو میں بلیور ہوں، کہنے کو میں پاسبان ہوں، کہنے کو پیشوا ہوں، میں لیڈ کر رہا ہوں، میں لیڈ کر رہا ہوں، جبکہ کلام مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے سر آغاز ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، صرف آغاز سب کچھ نہیں ہے سر، کہ آپ نے شروع کر لیا، پادری بن گیا، آپ ایلڈر بن گیا، آپ ڈیکن بن گئے، آپ کا مخصوص کر دیا، انف نہیں ہے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، آپ کی بائبل کلاس میں بات ختم نہیں ہوتی سر، اور نہ آپ کی ڈگریوں میں بات ختم ہوتی کہ آپ نے ڈگری حاصل کیا، آپ کو ڈگری مل گئی، کہانی ختم، نہیں، یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ کلام یہ بتاتا ہے تم میں حرام کاری کا اور ناپاکی کا ذکر تک نہ ہو۔ آپ مقدس داؤد کو دیکھ لیجیے، سیموئیل کی دوسری کتاب ہے، چیپٹر نمبر 11 ہے، آیت نمبر 2 اور 4 ہے، 2، 3 اور 4 ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے داؤد خدا کے دل کے موافق تھا، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس کی ساری فوج جنگ میں ہے، یہ اپنے گھر کی چھت پہ ٹہل رہا ہے، گھر کی چھت پہ ٹہل رہا ہے۔ جانا اس کو جنگ میں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو جنگ بھیج دیا، خود نہیں تھا، خود گھر پہ تھا، لیکن اچانک سے کیا ہوا، بائبل کی بات کر رہا ہوں، سیموئیل کی کتاب ہے، اس کا چیپٹر نمبر 11 ہے، آیت نمبر 2، 3، 4، 5 آگے کہانی آن ورڈ ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے اس کی نظر چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے 7 والے گھر میں پڑی، وہاں پہ خاتون ہے جس کا نام بثشبہ ہے، حتی اوریا کی بیوی ہے۔ جب اسے اس کو دیکھا وہ اپنے گھر میں بلا لی، محل میں بلا لیا، اور اس کے ساتھ زنا کری، بدکاری اس نے کی، جبکہ یہ چیز خدا نے ناتن نبی کو بھیج دیا، ناتن نبی نے آ کر نبوت کا کلام سنایا، اور خدا کی شکر گزاری اس بات کے لیے کہ داؤد نے فٹافٹ اقرار کیا، داؤد نے کہا میں بھی اپنا گناہ مان لیتا ہوں۔ سر بچے گا تو وہ نا جو مانے گا، تو جنہیں مننا ہی نہیں، جسے دوسرے پہ ڈالے جانی، میں تو نہیں کرتی کچھ، میں تو نہیں کرتا کچھ، بیٹا یہ چیزیں ساری ہمیں تباہی کے دھانے میں لے جائیں گی، یہ ہماری بربادی ہے، یہ ہمیں برباد کر دیں گی چیزیں، یہ ہمیں اس جگہ پہ نہیں جانے دے گی جہاں سے میں اور آپ نکالے گئے ہیں۔ باغ عدن میں
خدا کی بادشاہت میں ہم نہیں جا سکیں گے، پھر ہم رہ جائیں گے اور ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ آئیے نمبر 3 چیز ہے، نمبر میرا تیسرا پوائنٹ ہے اختیار۔ پاور جس کو بولتے ہیں، پاور، اختیار۔ بہت دفعہ ہم اختیار میں آ جاتے ہیں، پاور ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم اس کا نجائز استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں چیئرمین ہوں، میں جو مرضی کر رہا ہوں، میں لیڈر ہوں نا، میں ایکوائر لیڈر ہوں، میں جو مرضی کروں، میں چیئرمین، میں جو مرضی کروں۔ اختیار کا نجائز استعمال بہت بڑی بلائی ہے، یہ ہمارا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اعمال کی کتاب چیپٹر نمبر 8، کلام کے اندر لکھا ہے کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، لوگوں کو روح القدس ملتا ہے، وہاں پہ ایک شخص ہے الماس جادوگر اس کا نام ہے، لکھے وہ بہت سارے روپے لا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بھائی یہ لے لو، تو یہ والا اختیار مجھے بھی دے دو جو آپ کے پاس۔ وہ اپنے اختیار کا نجائز استعمال کر رہا تھا، اس کے پاس دھن دولت تھا، لیکن وہ روپے پیسے کچھ خریدنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اور آپ کو اگر خدا نے اختیار دیا نا، کچھ آپ کے پاس میرے پاس ہے، تو بھائیوں بہنوں بیٹیوں ہمیں اس کو بڑا ہمبل رہ کے ہمبلنس ان کا ایک مطلب حلیم ہونا، ہمیں بڑا ہمبل رہ کے حلیم ہو کے اس کو اختیار کو یوز کرنا ہے تاکہ ہم برکت پاتے جائیں، آگے بڑھتے چلیں۔ فلپیوں کی کتاب چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 6، فلپیوں کی کتاب ہے چیپٹر نمبر 2 ہے، اب یہ ہمیں اتنی جگہ نہیں ہے، فلپیوں کی کتاب ہے چیپٹر نمبر 2 ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ خدا یسوع کی کتاب سے لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ دیکھیں وہ خدا کی صورت پر تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، وہ اختیار استعمال کر سکتا تھا، اسے نہیں کیا، اسے نمونہ دیا، پیٹرن دیا، سر مجھے آپ کو پیٹرن دیا، حلیم ہو جاؤ، نیچے آ جاؤ، زمین پہ آ جاؤ، بابرکت ہو جاؤ گے، بابرکت ہو جاؤ گے۔ یہ نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ بائبل مجھے میری تصویر پیش کرتی ہے، جب میں خدا کے کلام میں پڑھنا نا، میری تصویر میں وہاں دی ہے، میرے گناہوں کی انگلیاں بھی رکھ دی، یہ میرے گناہوں پہ انگلیاں رکھتی ہے سر، مجھے تو یہ پتا ہے، میں پچھلے 20 سال سے اس کا شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹ اس کا، اور یہ میری بہت غلطیوں گناہوں پہ انگلی رکھ دیتی ہے، آیتیں میرے اوپر انگلی رکھتی ہے، یہ غلطی ہے تیری، یہ غلطی ہے تیری، یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا آئینہ ہے، آئینہ تو پتا ہے آئینہ کیوں کہتے ہیں؟ شیشے، جب ہم سنیے بیٹا، جب ہم آئینے کے سامنے تیار ہوتے ہیں نا، شیشے کے سامنے تیار ہوتے ہیں، ٹائی کرتے ہیں، آئینے کے سامنے ہوتے ہیں، جب آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو کسی دن ایسا کیجیے گا، اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، ایسے انگلی کیجیے گا آئینے کے سامنے اور اس کہے گا تو ٹھیک ہو جائے، سمجھے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آئینے کو انگلی کر کے، شیشے کو انگلی کر کے کہے گا تو ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے، توبہ کرنا ہے، کی کرنے ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ ہی ہوں گے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ کو بھی تولنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، میری روشیں کیا ہیں، میرا طور طریقہ کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے، میں کتنے سٹک ہو گیا، میں کتنے رکن دیا، میں کتنے ڈاواں ڈول ہون دیا، میں اتنے واسطے نہیں بلایا گیا۔ کلام تو کہتے جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج وہ پائے گا، کلام تو یہ کہتا ہے، تو میں تو آدھے میں کتنے پھرن دیا، میں تو ابھی درمیان میں گئی ہوں، مجھے آگے جانا سر، مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے آگے جانا ہے۔ جی آخری نقطہ میرا اس پوائنٹ کا آخری نقطہ میرا جلد سے نوٹ کیجیے گا، وہ ہے پرائڈ، غرور، تکبر، غرور۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہے میرا، یہ جو بلائیں بڑی بڑی میں اس میں سے ایک کا ذکر یہ کر رہا ہوں، تکبر، غرور۔ امثال کی کتاب ہے چیپٹر 16 ہے آیت 18 ہے، امثال کی کتاب چیپٹر 16 آیت نمبر 18، یہاں پہ لکھا ہے خدا کلام کے اندر، ہلاکت سے پہلے تکبر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ہلاکت سے پہلے تکبر آتا ہے۔ تکبر کیوں ہوتا ہے؟ غرور، گھمنڈ، اور ہلاکت سے پہلے تکبر آتا ہے۔ کی مت ہوا؟ کیا مت ہوا؟ جی مرن تو پہلوں بندہ تکبر دے وچ آ جاتا ہے، جب اس نے روحانی طور پہ اس کی ڈیتھ ہونی ہوتی ہے،
روحانی طور پہ اسے مرنا ہوتا ہے، وہ تکبر اس کو لے بیٹھتا ہے۔ یہ سایہ کی کتاب چیپٹر نمبر 14 آیت نمبر 13 اور 14، جب لوسیفر نے پہلا گناہ آسمان پہ کیا، شیطان نے جب پہلا گناہ آسمان پہ کیا تو اس کے اندر تکبر آ گیا، اسے کہا میں خدا کے تخت سے اوپر اپنا تخت بناؤں گا۔ یہ سایہ کی کتاب ہے چیپٹر 14 آیت نمبر 14۔ اگر ریفرنس میں جلدی بول جائے تو ہاتھ کر کے بیٹا پوچھ کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں پوچھ لیا کریں، میں رپیٹ کر دوں۔ نہیں، ہم تمہیں سایہ بھی آ گئے، ہم سال 18 باب 16 باب ہے 18ویں آیت، امثال 16 باب کی 18ویں آیت ہے، اور میں سایہ پہ ہوں۔ یہ سایہ کی کتاب ہے 14واں چیپٹر آیت نمبر 14 ہے۔ یہ تکبر تھا، غرور تھا، مقرر فرشتہ تھا، یہ خدا نے چوک تو مارے چل تھے۔ پہلا گناہ آسمان پہ ہوا اور تکبر کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ تکبر بھی بہت بڑا ایسا گناہ ہے جو آپ کو لے ڈوبتا سر میری اور آپ کی خدمت کو سٹک کر دیتا ہے، ہمیں روک دیتا ہے۔ ہمارا سٹارٹ کیسے ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں دیکھنا یہ ہے میں اینڈر بس جان دے کہ نہیں، میں اس نشان سے دوڑا ہوا جاتا ہوں، باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے اس نشان سے۔ فلپیوں کے خط کے اندر مقدس پول کہتا ہے میں ان چیزوں کو جو پیچھے رہ گئی ہیں پیچھے چھوڑ کے آگے کی طرف نشان سے دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ مجھے آگے جانا ہے، سر آپ کو آگے جانا ہے، میرے اور آپ کے لیے آگے کیا رکھا ہوا خدا نے، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ آئیے ایک دو اور بلائیں، وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ بڑی نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اس میں ایک پتہ کیا ہے، سیکھنا چھوڑ دینا۔ جب سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں نا، سننا چھوڑ دیتے ہیں نا، سیکھنا چھوڑ دیتے، سننا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی، یہ بھی اس ان بلاؤں میں سے ایک بلا ہے، کیونکہ وہ تکبر کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ میں اگر یہ کہہ دوں میں اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، میں اتنا نالج ہے، میں اتنا پڑھاتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس تیار کر دیے، میں اتنا، تو مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اب مجھے جا کے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر نہیں، مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، اینڈ تک سیکھنا ہے، جب تک آپ کے جیتے رہو گے، جب تک آپ دنیا میں ہو آپ نے سیکھنا ہے، اس میں سے آپ نے نکلنا نہیں ہے۔ سر کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے، 10 منٹ ہیں، میں 10 منٹ میں اس کو کلوز کرتا ہوں، میں اس کو باقی جو چھوڑتا جب 10 منٹ کو کلوز کرتا تاکہ اپنا وہ جو سیشن ہے اس کو کلوز کریں۔ آئیے ایک چیز اور لکھیے، کمزور کردار یا احساس جرم کی کمزوری۔ کمزور کردار، اگر میرا اور آپ کا یا ہمارا لیڈرز کا کردار کمزور ہے نا سر، یہ احساس جرم کی کمزوری نا، یعنی کہ جرم کر کے بھی اندر احساس ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ میرے کو ہو گئے، میں کر بیٹھا ہوں، میں کر بیٹھی ہوں، خدایا مجھے معاف کر دے، یسو مجھے معاف کر دے، ربا مجھے معاف کر دے، میرے کو ہو گئے۔ اگر ہم اقرار نہیں کر پاتے تو پھر ہم اسی گناہ کے اندر مبتلا رہ کے جہاں سے کوچ کر جائیں گے، جہاں سے جائیں گے، اور خدا کے پسندیدہ شخص نہیں بن پائیں گے جب ہم اقرار نہیں کر پاتے۔ مقدس داؤد کی بات میں نے کی، مقدس داؤد نے اقرار کر لیا، اس کو بتایا گیا، ناتن نبی آ گئے، ناتن نے کہا تو ہے یار، تو ہے اے گناہ کرنے والا، تو ہے۔ اس کا مطلب ہے جب خدا کا کلام آپ پہ مجھ پہ انگلی رکھ دے، جب یہ کلام کو پڑھتے وقت میرے اوپر آپ کے گناہ کے اوپر انگلی آ جائے، کسی خادم کے کلام سے میرے اور آپ کے اوپر انگلی آ جائے، تو ہمیں شرمگو ہونے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے خدا میں اپنا گناہ مان لیتا ہوں، میں اپنی خطا مان لیتا ہوں۔ میں اور سر گھر میں یہ بات کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے، ہم چائے کے ٹائم پہ یہ میری ڈسکشن تھی، تو کہتے تھے کہ میں بھی جب دعا کر رہا ہوں تو میں وہ 1 2 3 4 پوائنٹس جو میرے سامنے ہوتے ہیں میں اس کو نکالتا ہوں، ایسے کمر میں نکالنا ہے سر میں نے آپ کو نکالنا ہے، آپ نے نکالنا ہے۔ جب یہ تب ہوگا جب احساس جرم ہوگا کہ میرے سے جرم ہوا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آدم نے ہوا پہ ڈال دی، ہوا نے سانپ پہ ڈال دی، کسی نے نہیں منی سی کسی نے، سر رشتہ مانی سی کسی نے نہیں منی، انہیں کہنے کی تھی۔ کوئی خادم جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باتیں آگے نکلتی جائیں گی اور ہم نہیں کر پائیں گے۔ آئیے چونکہ میرا ٹائم جو ہے اسپیڈ کے ساتھ کی طرف جا رہا ہے، میں چیزیں چھوڑ کے آگے جاتا ہوں تاکہ میں کر پاؤں۔ آئیے میں ایک اور کردار کی بات کرنے لگا ہوں، یہ پہلا کردار تھا، اگلے 5 6 منٹ میں اس کردار کو ختم کروں گا اور یہ میرا سیشن جو ہے وہ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آئیے ایک اور خدا کے کلام میں سے ایک اور لیڈر کی بات کرنے کو، اور کردار کی بات کرنے لگا ہوں، اس کردار کا نام ہے مقدس پولس رسول۔ کیا نام ہے؟
مقدس پولس سے سنیے اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اس بندے نے کیا کیا۔ یہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نور کی شکر تیموتھیوس کا دوسرا خط، تیموتھیوس کا دوسرا خط چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 7۔ سنیے میں پڑھ دیتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ میں کیا کر چکا؟ میں اچھی کشتی لڑ چکا، اینڈ والی بات کروں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے۔ میں ایتھوں نسنا شروع کیتا سی، ایتھوں میں شروع کیتا سی اور میں ایسے پہنچ گیا، میرا فنشنگ پوائنٹ ہے، میں یہ فنشنگ بیل ہے میری، اب میں اینڈ پہ پہنچ گیا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا۔ اس نے سٹارٹ لیا تھا اعمال کی کتاب کے 9ویں چیپٹر سے، جب اس کا نام ساؤل تھا، جب یہ گھوڑے پہ کلیسیا کو تنگ کرتا تھا، ان کو باندھتا، قید کرتا، خدا یسوع مسیح سے ٹاکرا ہو گیا، خدا یسوع مسیح کو مل گیا، وہاں سے اس کے آغاز ہوا، یہ پکڑا گیا خدا کے پاس، خدا کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے بعد اسے تعلیم لینا سیکھنا شروع کر دیا اور بہت سال یہ کام کرتا رہا۔ اس وقت آلموسٹ یہ 33 سال خدا یسوع مسیح کی ایج کا نوجوان شخص تھا، جب اس کا ٹاکرا ہوا ہے، جب یہ ملا یسوع مسیح کو، اور اب جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، اب یہ بالکل موت کے قریب ہے، اور یہ روم کے قید خانہ میں قید ہے، اور تیموتھیوس کو خط لکھ رہا ہے، بالکل اینڈ ہے اس خدمت کا۔ تو کہہ رہا ہے بھائی سن، لوگوں کو بتا دے میں نے اچھی کشتی لڑ لی ہے، میں نے دوڑ کو ختم کیا ہے، میں سلپ نہیں ہویا، میں ڈگیا نہیں کتے، میں تھرو رہا ہوں، میں نستا رہا، میں بجتا رہا، میں یسوع کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے اچھی کشتی لڑ لی۔ یہ بات اس نے پتہ کیوں کہی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ والی بات ہو، آپ بھی کسی وقت بھی یہ کہہ سکیں خدا میں اچھی کشتی لڑ لی؟ بیٹا چاہتے ہیں کہ خدا میں کو بھائی چاہتے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کبھی آپ خدا کے خدا میں نے اچھی کشتی آگے تو چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کسی وقت بھی یہ کہہ سکیں خدا میں نے اچھی کشتی لڑ لی ہے؟ واہ پرویز موسی بھائی بس تعریف جاؤ، انہوں نے پہلے وقت کھڑا کیا تھا، میں چاہتا ہوں سنیے گا سر، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ خدا کو کسی وقت میں یہ کہہ سکیں کہ میں نے اچھی کشتی لڑ لی، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، تو اس کے لیے آپ کو قتل کرنا ہوگا۔ کرو قاتل بننا ہوگا، قاتل بننا ہوگا، قاتل بننا پڑے گا، قتل کرنا پڑے گا۔ اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا، اس لیے اس نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی۔ یس غلطیوں کی کتاب ہے، وہاں پہ قتل ہوا ہے، غلطیوں کی کتاب ہے چیپٹر نمبر 2 ہے آیت نمبر 20۔ غلطیوں کی کتاب چیپٹر 2 آیت 20 کیا کہتا ہے بتائیے؟ کہتا میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، وہ زندہ بندہ کہتا ہے میں زندہ نہ رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ بندہ کہے کہ میں زندہ نہیں رہا؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا؟ زندہ ہو کے کہہ سکتے ہیں؟ اس بندے نے زندہ ہو کے اسٹیٹمنٹ دیا بیٹا، کہنا زندہ ہو کے اسٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ قتل کرنا ہوگا، اور پتہ کس کو کرنا ہوگا؟ خود کو مارنا ہوگا، خود کو مارنا ہوگا سر۔ خواہشات کو ماریے، جنسی خواہشات کو ماریے، لالچ کو ماریے، لوٹ مار کی لعنت کو ماریے، آگے بڑھنے کی لعنت کو ماریے، قتل کیجیے، عیب جوئیوں کی لعنتوں کو ماریے۔ آپ کی شخصیت کے جو کچھ ہے نا جو آپ کو آگے جانے سے روکتی ہیں، گالی گلوچ کی لعنتوں کو ماریے، لڑائی جھگڑے کی لعنتوں کو ماریے، پھر میری اور آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ ہو سکے گی، پھر میں اور آپ یہ کہہ سکیں گے
میں نے اچھی کرسی لڑ لی ہے, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے, تو یسوع مسیح پھر بلکہ کہے گا آجا میرے بیٹے, آجا میری بیٹی, جو میراث بنائے آدم سے تیرے لیے تیار کی گئی تھی, آ اس کو انعام میں لے لے, آجا میں نے تیرے لیے کچھ رکھا ہے. ہم کب تک وہ کرتے رہیں گے جو مجھ اور آپ کو نہیں کرنا سر؟ ہم کب تک وہ کرتے رہیں گے جو میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں آخری بات کر کے بند کرنے لگا. 1968 جان اسٹیفن اخباری نام ہے, جان اسٹیفن اخباری. ہم لوگ چلے گئے یار, جان اسٹیفن اخباری 1968 کی بات ہے. تنزانیہ کا رہنے والا ہے, تنزانیہ کے ملک کا رہنے والا ہے جان اسٹیفن اخباری. میراتھن دوڑ کا سپر ہیرو, میراتھن دوڑ کا سپر ہیرو. میکسیکو میں اولمپکس میں اسے جانا تھا. کوئی چیز مس ہوگی, کچھ مس ہوگی. اب میں میکسیکو میں اولمپکس میں اسے حصہ لینے کے لیے جانا ہے. چلا گیا, سارے لائن پہ کھڑے ہو گئے, جو جہاں سے شروع ہوتا ہے 1 2 3 نمبر اپنے پہ کھڑے ہو گئے, اور کسی نے وہ کیا فائٹ کیا, جو بھی کرتے ہیں ٹھنڈی میں کچھ بھی کیا, چلو 1 2 3 گو, سارے ڈاس پہ. یہ بھی دوڑا, بڑی سپیڈ سے دوڑ رہے تھے, بڑی سپیڈ سے دوڑ رہے تھے. دوڑتے دوڑتے رات جا کے ٹھیڈا لگ گیا اس بندے نے, جان اسٹیفن اخباری کو ٹھیڈا لگ گیا. ٹھیڈا کن لگ گیا, ٹھوڑا لگ گیا, ڈگ گیا. جب یہ گرا اس کا گھٹنا کھل گیا, پھٹ گیا, لہو لہان ہو گئے. باقی سارے دوڑنے سن, وہ پاجتے کے دوڑنے. اس نے جب بلی بیٹھا, ان خود ہی بنیا بنے جو کچھ بھی کیتا, دوڑ ختم ہو گئی. 1 گھنٹے بعد جب سب کچھ اناؤنس ہو چکا تھا اسٹیڈیم میں, پہلا دوسرا تیسرا جو بھی نام دینے تھے دے دیے, لوگ اسٹیڈیم سے نکل رہے تھے, لوگ اسٹیڈیم سے جا رہے تھے, بالکل اینڈ تھا, اور یہ شخص لنگڑاتا ہوا اسٹیڈیم میں انٹر ہو رہا ہے. چند لوگ رہ گئے, اسٹیڈیم میں انٹر ہو رہا تھا اور آ گیا, اس پوائنٹ پہ آ گیا جہاں پہ لوگ کھڑے تھے, جہاں پہ ختم کرنی تھی, وہاں پہ کھڑا ہو گیا. کچھ لوگوں نے پوچھا بھائی خیر تو ہے, کہتے کیا حال ہوا, تو آپ یہاں پہ آ کے کیا ضرورت تھی, اب سر کو منہ کے. اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اسٹیٹمنٹ سنی گا. اس نے کہا میرے ملک نے 5000 میل دور مجھے دوڑ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا. میرے ملک نے 5000 میل دور مجھے دوڑ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا, لہٰذا میں ختم کر دیتی, میں آج ہو گیا. میرے ملک نے مجھے 5000 میل دور دوڑ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا. میرے بھائی, میری بہن اور بیٹیوں, میرے اور آپ کے ملک نے, یہ ملک ہمارا نہیں ہے, وہ ہے, میرے اور آپ کے ملک نے مجھے اور آپ کو دوڑ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا. راج رکن واسطے نہیں بھیجے, ٹھیٹے ٹھوڑے لگے کوئی گل نہیں. اس نے کہا میرے ملک نے انویسٹ کیا میرے پہ, یار اتنی دور مجھے بھیجا, آپ پہ, اسٹوڈنٹ صاحب پہ, بچوں آپ پہ, لیڈر صاحب پہ, مجھ پہ, ہم پہ انویسٹ ہوا ہے. میرے ملک نے مجھ پہ انویسٹ کیا ہے. نوجوانوں آپ پہ انویسٹ ہوا ہے, اور آپ سب پہ انویسٹ ہوا ہے. یسوع مسیح کا خون, یسوع مسیح کا لہو, یسوع مسیح کا قیمتی لہو آپ کے اوپر انویسٹ ہوا ہے. آپ اس ملک سے بھیجا گیا ہے, اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس زمین پہ رہتے ہوئے آپ اور میں اس کا جلال ظاہر کریں, اور ہم اس دوڑ کو ختم کریں, اینڈ کریں, کیونکہ اینڈ کریں گے, ختم کریں گے, تب بھی ہمارے پلے کچھ پڑے گا, تب بھی میں کہا جائے گا شاباش اچھے نوکر, تو اچھا شاگرد ہے, تو اچھا اسٹوڈنٹ ہے, تو نے بہترین کام کیا ہے, تو نے اپنی زندگی ٹھیک گزاری ہے, تو راستوں میں بھٹکا تو تھی لیکن تو نے معافی مانگ لی, تو نے اقرار کر لیا, اور آج اس مقام پہ کھڑا ہے. آمین. خدا یسوع سے آپ کو برکت دے. میرا نام ہے.
تھینک یو سر. جی زبردست اسٹیچنگ کے لیے زوردار تعلیم پر دیکھیں. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں دو کرداروں کے بارے میں گفتگو کی